सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी है। अदालत उज़्मा के मुताबिक 3 और 2 की निस्बत से राय दी जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम ने राय से इख्तलाफ किया। किसी रुकने असेंबली को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। सियासी जमातें जमहूरियत के लिए लाजमी है। इनहराफ करना कैंसर के मुतरादिफ है। आपको बताएं कि अदालत उज़्मा के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 3 और 2 की निस्बत से राय दी जाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम ने राय से इख्तलाफ किया है। किसी रुकने असेंबली को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। सियासी जमातें जमहूरियत के लिए लाजमी हैं। इनहराफ करना कैंसर के मुतरादिफ है। आपको बताएं कि इनहराफ सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के हुकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले में ये कहा गया है किसी रुकने असेंबली को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। सियासी जमातें जमहूरियत के लिए लाजमी हैं। इनहराफ करना कैंसर के मुतरादिफ है। 3 और 2 की निस्बत से राय दी जाती है, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम ने राय से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है कि तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी है। अदालत उज़्मा के मुताबिक 3 और 2 की निस्बत से राय दी जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम ने राय से इख्तलाफ किया है। किसी रुकने असेंबली को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। सियासी जमातें जमहूरियत के लिए लाजमी हैं। इनहराफ करना कैंसर के मुतरादिफ है। मुनहरिफ रुकन का वोट कास्ट नहीं हो सकता। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया है और ये कहा गया है कि मुनहरिफ अरकान कैंसर के मुतरादिफ हैं। रेफरेंस में इनहराफ पर नाअहली का सवाल भी पूछा गया। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं हो सकता है। फैसले में जो बड़ी बात की गई है वो मुनहरिफ अरकान से मुतालिक है। सदारती रेफरेंस पर यह फैसला महफूज किया गया था जो कि 5 रुकनी बेंच की जानिब से सुनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मुनहरिफ अरकान कैंसर के मुतरादिफ है। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं हो सकता है। इनहराफ पर नाअहली के लिए कानून साजी का दुरुस्त वक्त यही है। रेफरेंस में इनहराफ पर नाअहली का सवाल पूछा गया, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता है। इनहराफ सियासी जमातों के अंदर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के अपने हुकूक होते हैं। किसी रुकने असेंबली को वोट देने से नहीं रोका जा सकता है, ताहम मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। इनहराफ पर नाअहली के लिए कानून साजी होनी चाहिए और यही इसका दुरुस्त वक्त है। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि रेफरेंस में इनहराफ पर नाअहली के लिए कानून साजी होनी चाहिए और यही इसका दुरुस्त वक्त है। 3 और 2 की निस्बत से यह राय सामने आई है। जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंदोखेल की जानिब से इस पर इख्तलाफ किया गया है और इसकी तफसीलात अदालत की जानिब से कहा गया कि बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस पर इख्तलाफी नोट लिखे हैं। रेफरेंस में पूछा गया चौथा सवाल वापस भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस राय में ये कहा गया है। रेफरेंस में इनहराफ पर नाअहली का सवाल पूछा गया। मुनहरिफ रुकन का वोट कास्ट नहीं हो सकता है, ताहम इनहराफ करने पर नाअहली होगी या नहीं इस पर कानून साजी होनी चाहिए और यही इसका दुरुस्त वक्त है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी है। अदालत उज़्मा के मुताबिक 3 और 2 की निस्बत से ये राय दी जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम ने राय से इख्तलाफ किया है। किसी रुकने असेंबली को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। सियासी जमातें जमहूरियत के लिए लाजमी हैं। इनहराफ करना कैंसर के मुतरादिफ है। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। मुनहरिफ अरकान की ताहियात नाअहली नहीं होगी। पार्लियामेंट को मुनहरिफ अरकान से मुतालिक कानून साजी करनी चाहिए और यही इसका दुरुस्त वक्त है। अदालत की जानिब से जो राय दी गई उसमें ये कहा गया है मुस्तकबिल में इनहराफ रोकने का सवाल सदर को वापस भिजवाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की राय में ये कहा गया कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा।
منحرف ارکان کی تاحیات نااہلی بھی نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کو منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے۔ آرٹیکل 63 کا مقصد جماعتوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ آرٹیکل 63 کی اصل روح ہے کہ سیاسی جماعت کے کسی رکن کو انحراف نہ کرنا پڑے۔ سپریم کورٹ سیاسی جماعت کے سربراہ کے پاس ارکان کے خلاف کارروائی کا اختیار ہے۔ آرٹیکل 63 کا مقصد انحراف کو روکنا ہے۔ انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈی ریل کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں، کسی رکن اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہیں۔ انحراف کینسر کے مترادف ہے۔ یہ رائے 3 اور 2 کی نسبت سے دی گئی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم نے اس میں اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اس بارے میں تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس مظہر عالم اور جسٹس جمال مندوخیل نے ریفرنس بغیر رائے دیے واپس کیا۔ مستقبل میں انحراف روکنے کا سوال صدر کو واپس بھجوایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے فیصلے میں منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، جبکہ منحرف ارکان کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کو منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے۔ آرٹیکل 63 کا مقصد جماعتوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ آرٹیکل 63 کی اصل روح ہے کہ سیاسی جماعت کے کسی رکن کو انحراف نہ کرنا پڑے۔ سیاسی جماعت کے سربراہ کے پاس ارکان کے خلاف کارروائی کا اختیار ہے۔ آرٹیکل 63A کا مقصد انحراف کو روکنا ہے۔ انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈی ریل کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں، کسی رکن اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہیں۔ انحراف کرنا کینسر کے مترادف ہے، جبکہ 3 اور 2 کی نسبت سے رائے دی جاتی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم نے رائے سے اختلاف کیا ہے۔ تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے مطابق 3 اور 2 کی نسبت سے رائے دی جاتی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم نے رائے سے اختلاف کیا۔ جسٹس مظہر عالم اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریفرنس بغیر رائے دیے واپس کیا۔ کسی رکن اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہیں۔ انحراف کرنا کینسر کے مترادف ہے۔ مزید کہا گیا منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ منحرف ارکان کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کو منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے۔ مستقبل میں انحراف روکنے کا سوال صدر کو واپس بھجوایا جاتا ہے۔ آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق یہ صدارتی ریفرنس تھا جس پر سپریم کورٹ کی رائے سامنے آئی ہے اور 3-2 کی نسبت سے یہ رائے سامنے آئی ہے۔ جسٹس مظہر عالم اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے اختلافی نوٹ تحریر کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہیں اور انحراف کرنا کینسر کے مترادف ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، لیکن ارکان کی تاحیات نااہلی بھی نہیں ہوگی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے اور یہی اس کا درست وقت ہے۔ تاہم جو چوتھا سوال تھا کہ مستقبل میں انحراف کو روکا جائے، یہ سوال صدر کو واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 63A سے متعلق یہ قانون تھا جس کی تشریح کی گئی اور چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آرٹیکل 63A سے متعلق قانون واضح ہے۔ مستقبل میں انحراف روکنا ہے تو کیسے روکنا ہے، یہ سوال صدر کو واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ تاہم عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا کیونکہ انحراف کینسر کے مترادف ہے۔ سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق پامال ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 17 کا یہاں پر حوالہ دیا گیا کہ آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں اور یہ حقوق پامال ہوتے ہیں، لہٰذا انحراف کسی صورت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انحراف کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر ایک کینسر کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ جو رکن منحرف ہوگا اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، تاہم کسی رکن کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں۔ انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈی ریل کر سکتا ہے، لہٰذا اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ تاہم مستقبل میں انحراف کو روکنا ہے تو کیسے روکنا ہے، اس بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہی مناسب وقت ہے۔ اس موقع پر
اس موقع پر پارلیمنٹ کی جانب سے قانون سازی کی جانی چاہیے۔ ایک چوتھا سوال جو کہ اس ریفرنس میں تھا کہ مستقبل میں ارکان کو منحرف ہونے سے روکا جائے، یہ سوال صدر مملکت کو واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوال واپس بھجوایا جاتا ہے۔ آرٹیکل 63 کا مقصد جماعتوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور اس آرٹیکل کی اصل روح یہی ہے کہ سیاسی جماعت کے کسی رکن کو منحرف نہ ہونا پڑے، اسے انحراف نہ کرنا پڑے، اور سیاسی جماعت کے سربراہ کے پاس ارکان کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی موجود ہے۔ یہاں پر آرٹیکل 17 کا حوالہ دیا گیا کہ آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کی یہ بنیادی حقوق ہیں کہ اگر کوئی رکن منحرف ہوتا ہے تو پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے اس رکن کے خلاف، اور اس کارروائی کو جو ہے وہ قانونی حیثیت بھی حاصل ہوگی۔ تاہم مستقبل میں یہ انحراف کیسے روکا جانا ہے، اس حوالے سے قانون سازی کا عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اہم بات یہ تھی کہ 3 اور 2 کی نسبت سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اختلافی نوٹ جسٹس مظہر عالم اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے تحریر کیا گیا، اور یہ 3-2 کی نسبت سے رائے دی گئی ہے عدالت کی جانب سے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق۔ جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ ہم نے انحراف کو روکنا ہے، لیکن اس حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور یہ پارلیمنٹ کی صوابدید ہے، پارلیمنٹ اس پر قانون سازی کرے گی، لیکن انحراف نہیں ہونا چاہیے پارٹی کے اندر۔ اگر ہوتا ہے تو اس پر پارٹی چیئرمین، پارٹی کا سربراہ قانونی کارروائی کا اختیار رکھتا ہے، اور وہ جو بھی کارروائی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی رکن کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ کیس زیر سماعت تھا، جس میں دونوں جانب سے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے وکلاء پیش ہوئے، اور اس حوالے سے دلائل دیے گئے، بیانات قلمبند کیے گئے، جس پر عدالت کی جانب سے آج یہ رائے سامنے آئی ہے، اور 3-2 کی نسبت سے یہ رائے دی گئی ہے۔ چوتھا سوال اس میں مستقبل میں انحراف کو روکنے کا تھا۔ یہ سوال اس ریفرنس میں جو موجود تھا صدر مملکت کو واپس بھجوا دیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے۔ یہی اس کا مناسب وقت ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی ہو، پارلیمنٹ اس پر قانون بنائے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو یا ارکان کے منحرف ہونے کو روکا جا سکے۔